السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله تبارك وتعالى یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی توفیق سے آپ ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کی طرف سے آپ تمام حاضرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے رفقائے تنظیم اور ساتھیوں کی دعوت قبول بھی فرمائی، اور بہرحال تھوڑی دیر پہلے یہاں آندھی بھی چلی ہے، بارش بھی ہوئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ بھرپور حاضری آپ کی اس بات کی علامت ہے کہ دین سے محبت ہے، قرآن حکیم سے محبت ہے، اور اسی نسبت سے گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ گفتگو کے دو حصے ہیں، ایک ہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رسالت، اور دوسرا حصہ ہے گفتگو کا تنظیم اسلامی۔ تو یہ کہنے میں دو باتیں مگر یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور اسی کے ذیل میں پھر تنظیم اسلامی کی دعوت بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہر کے کئی معززین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے ہمارے تعلیمی اداروں سے وابستہ حضرات موجود ہیں، اسی طریقے پر بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں، کچھ بعض اہل علم بھی مجلس میں موجود ہیں، اور اسی طریقے پر شہر کے دیگر معززین ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب اللہ مجھے اخلاص نیت عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے، اور عمل کے جذبے سے ہم یہاں سے اٹھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رسالت کیا ہے۔ دیکھیے، انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت کی۔ ہدایت نہیں تھی تو فرعون بنا ہے، قارون بنا ہے، برباد ہوئے، اور ہدایت ہو تو سلمان فارس سے چلتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور امام الانبیاء کے پاس پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ہے، اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ ہدایت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ پہلے نبی بھی ہیں، اور اللہ نے اپنی نبوت ان کو عطا کی، اپنی تعلیم ان کو عطا کی لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ نے دو قسم کے علوم آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں ہے، 31 میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ایک مراد ہے کہ زمین ہے، زمین کے وسائل ہیں، مسائل کے علاوہ زمین کے وسائل ہیں، اس سب کا علم بنیادی طور پر پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ زمین پر انہیں بھیجا گیا خلافت کے نظام کے لیے، اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے، تو زمین پر نظام بنانے اور چلانے کے لیے زمین کے وسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کو آج کی اصطلاح میں ہم کنٹمپریری ایجوکیشن کہہ دیں، فزیکل سائنسز کہہ دیں، ریسورسز کا علم کہہ دیں، اسباب اور ذرائع کا علم کہہ دیں، سب ٹھیک ہے۔
یہ علم بھی قرآن کریم بتاتا ہے کہ ضروری ہے اور آدم علیہ السلام کو عطا ہوا. مگر اسی البقرہ میں چند آیات کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 38 میں 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ دو علوم کا ذکر فرما رہا ہے، ایک علم الاسماء، چیزوں کا، اشیاء کا علم، فزیکل سائنسز کا علم، اور دوسرا علم وحی، علم ہدایت. اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا اس کی پیروی کرو گے تو نہ خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے. یہ انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ہدایت کی، جو آج بھی ہم محتاج ہیں، قیامت تک محتاج رہیں گے. اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. علم ہدایت کو فراموش کر دینے کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلم ممالک میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے اور غیر مسلم ممالک میں بھی ذرا سی ونڈو ڈریسنگ تو ہے مگر سکون قلب نہیں ملتا بیچاروں کو. جی خودکشیاں کر لیتے ہیں، نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک آنکھ، بقول ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آنکھ بالکل کھلی ہوئی ہے. دنیا ہے، دنیا کے مسائل ہیں، وسائل ہیں، عروج ہے، ترقی ہے، پریشانیاں ہیں، عروج ہے، زوال ہے. خوب اس آنکھ سے کھول کر، اس آنکھ کو کھول کر خوب دیکھا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن دوسری آنکھ کیا ہے؟ وہ وحی کی ہدایت کی آنکھ، یعنی وحی کی تعلیم جو عطا کی گئی، ہدایت کی جو تعلیم عطا کی گئی، جس کی روشنی میں دیکھنا تھا، وہ آنکھ بالکل بند ہو گئی. تو جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کہ علم الاسماء بھی ملا، فزیکل سائنسز کا علم، اور علم ہدایت بھی عطا ہوا، بالکل یہی بات آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے. پہلی وحی کی پہلی آیت کیا ہے؟ سب کو یاد ہے، اقرا بسم ربک، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام سے. پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. غزوہ بدر کا معاملہ ہوا، قیدی ہاتھ آئے، ان کا فدیہ لینا تھا. یہ بھی بتایا کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہارا فدیہ قبول، گویا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو مسلمان بچوں کو کیا سکھوایا گیا ہوگا مشرکوں سے؟ وہ دنیا کی تعلیم ہوگی نا، لکھنا پڑھنا. تو بہرحال وہ اپنی جگہ اہم ہے. تو اقرا کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو، لیکن بسمی ربک یہ بھلا دیا ہم رب کے نام کے ساتھ. یہ ہے نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا آدم علیہ السلام سے. بندوں تک اللہ کی ہدایت پہنچے، بندے اللہ کی ہدایت کی تابع ہو کر زندگی گزارے، اور یہ سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچا امام الانبیاء خاتم الانبیاء پر صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت پہلے دن سے آئی، ابھی آگے ذکر آئے گا. الہدا مکمل کر کے ہدایت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی. ایک اور بات کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، وہ ہے اسلام یا دین. قرآن پاک بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. دین کے کئی ترجمے کیے گئے، کئی مفاہیم میں قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. بدلہ بھی، قانون بھی، اور اطاعت بھی، اور نظام بھی. تفصیل کا موقع نہیں. ان معنی میں قرآن حکیم میں لفظ دین استعمال ہوتا ہے. جامع ترین ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں لفظ دین کا تو وہ نظام بنتا ہے، اور جامع ترین ترجمہ اگر انگریزی میں کریں تو وہ سسٹم بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام سسٹم کے طور پر دیا، نظام زندگی کے طور پر دیا، انفرادی معاملات کے لیے بھی اور اجتماعی معاملات کے لیے بھی. تو جس طرح ہدایت کا سلسلہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، دین کا معاملہ بھی پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. ہاں اس کی ایک تکمیلی شان حضور پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو کر. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کا نام کسی شخصیت پر نہیں ہے. اور مذاہب کو دیکھیے، جوڈا اس کے نام سے جوڈائزم ہو گیا، جیزس کرائسٹ کہتے ہیں تو کرسچینٹی کہہ دیا. بقیہ مذاہب میں سے اکثر کے نام شخصیات کے نام پر ہے. ہمارے دین کا جو نام ہے وہ کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں، وہ ایکشن کی بنیاد پر ہے، وہ عمل کی بنیاد پر، وہ اسلام ہے. اور وہ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دینا. تو رب کے سامنے جھکنے کا تقاضا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک چلتا آیا ہے. ہاں جیسے ہدایت پہلے دن سے آئی مگر اس کی تکمیل کس پر ہوئی؟ الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن کی صورت میں کس کو عطا ہوا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح دین اسلام پہلے دن سے چلا آ رہا ہے مگر اس کی تکمیل کا اعلان کس پر ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر. مشہور آیت سورۃ المائدہ کے شروع میں حجۃ الوداع کے موقع پر نزول، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا.
اب تک کی بات کا حاصل یہ ہے، ہدایت پہلے دن سے چلی آئی ہے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسانیت کی. دین پہلے دن سے چلا ہے، اسلام ہی چلا آیا ہے، ہر پیغمبر نے اسلام ہی پیش کیا ہے. البتہ ہدایت، مکمل ہدایت نامے کے طور پر، دی کمپلیٹ گائیڈنس کے طور پر قرآن کریم کی صورت میں رسول اللہ کو عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. دین شروع سے چلا آیا ہے، لیکن مکمل فرما کر تکمیل کا اعلان محمد مصطفیٰ کریم پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امتیازی شانیں ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی. پہلے بھی وہی آئی ہے، پہلی بھی ہدایت آئی ہے، مگر ہدایت مکمل کر کے حضور کو عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سے دین چلا آ رہا ہے، ہر نبی نے اسلام ہی پیش کیا ہے، مگر یہ دین اپنی کامل شان کے اعتبار سے مکمل کر کے عطا ہوا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے جو موضوع ہے اس کے تعلق سے معروف آیت جو ہمارے ہاں اکثر دروس قرآن میں بیان ہوتی ہے. بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں بھی آپ نے ان آیات کو سنا. ہمارے ہاں معمول کے جو دروس قرآن ہیں ان میں بھی آپ سنتے ہیں. منتخب نصاب جو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن حکیم کے سلیکٹڈ مقامات کے دروس بارہا دیے، اس میں بھی سورہ صف کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، وہاں بھی آیت آتی ہے. آج ابتدا میں جو آیات کی تلاوت کی گئی سورہ صف کی، ان میں بھی آیت نمبر 9 ہے. اور وہ کیا ہے بھلا؟ 3 مرتبہ ایک ہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم میں آئے، آپ کے مشن کے اعتبار سے اور آپ کی تکمیلی شان کے اعتبار سے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا. ہدایت تو چلی آ رہی تھی، اب وہ الہدا ہو گئی. یہاں پہ بہت سارے حضرات و خواتین پردے میں موجود ہیں جنہوں نے عربی گرامر پڑھی، ان کو معلوم ہے کہ انگریزی میں ہم ایک کہتے ہیں کامن ناؤن اور دوسرا پراپر ناؤن. تو انگلش میں a boy یہ کامن ناؤن ہے، the boy پراپر ناؤن. عربی میں کیسے کرتے ہیں؟ حمد تعریف کو کہا جاتا ہے، الحمد کامل تعریف، مکمل تعریف، تمام تعریف. تو عربی میں نکرہ سے معارفہ بنانا، کامن سے پراپر بنانا، الف لام ایڈ کرنا ہوتا ہے، جیسے انگلش میں THE the ہم ایڈ کرتے ہیں. الہدا کا لفظ سنیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا. اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، یہ مکمل ہدایت نامہ دے کر بھیجا، ودین الحق اور دین حق دین اسلام دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. یہاں بھی دین کا لفظ غور کیجئے گا، تاکہ آپ اس دین حق اسلام کو کل دین، کل نظام، کل سسٹم پر غالب فرما دیں. اور 2 جگہ الفاظ ہیں، سورہ توبہ کی آیت 33 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور سورہ فتح کی آخری 28 آیت نمبر، سورہ فتح کی آیت 28 کے آخری الفاظ ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اس کام کے اعتبار سے، اس کی تکمیل کے اعتبار سے اللہ بطور شہید، توجہ کیجئے گا، میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا شہید کا، اللہ خود کافی ہے بطور شہید. کیا معنی؟ یہاں شہید کا معنی ہے مددگار ہونا. اور عجیب بات ہے، ماہ محرم بھی ہے، شہادت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا. عجیب لگے گا آپ کو. قرآن کریم میں آگے ذکر کر دوں گا اگر وقت ہوا، رسول اللہ علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا. قرآن کریم میں ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے شہداء، شہید کی جمع شہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے. وقت ہوا تو آگے بات کر لیں گے انشاءاللہ. ذکر کیا ہوا؟ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف، ایک ہی الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امتیازی شان جو ہے رسالت کے تسلسل میں کہ آپ کو ہدایت مکمل کر کے قرآن پاک کی صورت میں عطا کر دی گئی، دین مکمل کر کے، دین حق کامل کر کے آپ کو عطا کر دیا گیا. لیکن الہدا قرآن کریم کیوں عطا ہوا؟ یہ دین حق کیوں عطا ہوا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اب یہ ہے جو بات آج ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر ہر آن ہونا چاہیے. اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. مگر اکثر و بیشتر چند ظاہری یا ظواہر کے اعمال کے بیان تک سنت کا بیان مکمل ہو جاتا ہے. ان ظاہری اعمال کے ہم قائل ہیں اور عامل بھی ہیں. اللہ کے رسول نے داڑھی کا حکم دیا، ہم نے چہرے پہ داڑھی سجائی، الحمدللہ. اللہ کے رسول نے ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھا ہے، ہم بھی اہتمام کرتے ہیں جی الحمدللہ.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کو تلقین بھی فرمائی کہ ٹخنے ان کے کھلے رہیں، ہم بھی اس کا اہتمام کرتے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشبو بھی استعمال فرمائی ہے، ہم بھی استعمال کر دیتے الحمدللہ۔ اور زیادہ سے زیادہ آج ملتان والوں کو، کراچی والوں کو، لاہور والوں کو میٹھے کی سنت زیادہ یاد ہے۔ میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوشبو پتہ ہے کیسی چل رہی؟ طائف کا کالا گلاب 9 لاکھ روپے کی چھوٹی سی شیشی، 6-7 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ایک سال مارکیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ طائف کے کالے گلاب کی خوشبو کی چھوٹی سی شیشی 9 لاکھ روپے کا۔ جی میں سنت کو ترویج دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں تصورات آج ہمارے۔ کھانا کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کر، سنت ہے بھائی۔ سیدھے سے کھائیں گے، سنت ہے بھائی۔ کھا رہے حرام کا لقمہ ہے، یہ بگڑ گیا تصور ہمارا۔ بس اتنے ہی معاملات میں سنت یاد رہتی ہے بس۔ یہ حج کا طریقہ سیکھ لیں گے، اس میں بال کی کھال بھی نکلے گی، پھر عمرے کا طریقہ سیکھ لیں گے، بال کی کھال بھی نکلے گی، اس سے آگے سنت یاد ہی نہیں۔ مطلب کوئی پیغمبر علیہ السلام جو الصادق کہلاتے تھے، الامین کہلاتے تھے، تو 40 برس کے بعد کیا ہوا؟ مجنون کہا گیا معاذ اللہ، شاعر کہا گیا معاذ اللہ، جھوٹا الزام لگایا گیا معاذ اللہ، کانٹے بچھائے گئے، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی جس میں اتھر پر، جب حالت سجدہ میں آپ خانہ کعبہ کے پاس تھے۔ آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم ہوا، حضرت بلال پر ظلم و ستم ہوا، حضرت خباب پر ظلم و ستم ہوا مکی دور میں، حضرت سمیہ شہید کر دی گئی، حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ یاد نہیں ہے آج؟ طائف کی گلیاں یاد نہیں؟ طائف کا کالا گلاب تو پروموٹ ہو رہا ہے، طائف کی گلیاں بھی یاد ہیں جب تخنوں کے نشانے لے کر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم اتھر کو گھسیٹا گیا وہاں کی گلیوں میں، بے ہوش ہوئے اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جان کے دشمن بن گئے مکے والے، تو ہجرت پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا۔ روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو پیغمبر نے الوداع کہا، یہ یاد نہیں آج؟ بدر میں تلوار اٹھائیے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام، 14 صحابہ کی شہادتیں ہیں بدر کے موقع پر، 70 کفار بھی قتل ہوئے، احد میں 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون اتھر بہا ہے، آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ نے اپنے چچا کا مثلا شدہ لاشا، یعنی جس لاشے کی بے حرمتی کی گئی، مثلا شدہ لاشا دیکھا ہے۔ آپ نے روتی آنکھوں سے کہا کہ مصعب بن عمیر کے لیے کپڑا پورا نہیں ہے کفن کے لیے، ڈھانپنے کے لیے، تو چلو چہرے کو ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ 259 صحابہ راہ خدا میں حضور نے پیش کیے صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ پر پتھر باندھ کے دکھائیں، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر۔ اما عائشہ میر اور آپ کی ماں، امت کی ماں فرماتی 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یار کھانا نہیں ہے، میٹھا آتا کہاں سے ہوگا مجھے بتائیے؟ میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو، میٹھا کھانے کھاؤ بھائی، سنت کو بیچ میں کیسے لے کر آ گئے تم؟ تو بھائی 23 برس کا مشن تو یہ تھا، قرآن پاک کیوں آتا ہو؟ بس کیوں آتا ہوا؟ صرف تلاوت ہو جائے بس، صرف بیان ہو جائے بس، الیبریٹ ہو جائے بس، تعلیم ہو جائے بس، یہ سب بھی حضور معلم قرآن بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قرآن پاک کے ذریعے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، تزکیہ کیا ہے، تربیت کی ہے، جہاد کیا ہے مکی دور کا قرآن پاک کے ذریعے۔ جی مکی دور میں تلوار تو نہیں چلی نا، قرآن کی تلوار چلی۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 52 میں، آیت نمبر 52 میں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کیجیے اس قرآن پاک کے ذریعے۔ یہ سب بھی حضور نے کیا ہے، مگر اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے نا، اللہ فرماتا ہے 3 مرتبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں، سورۃ المائدہ آیت 44، 45، 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرے وہی تو کفر کر رہے ہیں۔ ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے، ایک عمل کا کفر ہوتا ہے، یہ فرق کیا جائے گا۔ بہرحال جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں، اور ظلم کا لفظ قرآن کریم میں شرک کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون چلتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔
اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت چلتی ہے. ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہی بات ہے, ہاں ذہن میں رکھیے. اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت چلتی, شرک ہو جائے گا. اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت کو کر دیں گے, کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم یعنی مشرک ہیں. اور آیت نمبر 47 المائدہ کی, جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق و نافرمان. یہ کس کے فتوے ہیں بھائی؟ یہ الفاظ ہیں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے فتوے. اور اللہ کے لیے لفظ فتویٰ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے لغوی معنی میں. قل اللہ یفتیکم, اللہ فلاں فلاں معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے, حل بتاتا ہے, فیصلہ بتاتا ہے, لغوی معنی میں, لٹرل میننگ میں. یہ اللہ کے فتاوی ہے. تو قرآن کیوں محمد مصطفیٰ کو عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف دعوت کے لیے نہیں, صرف تبلیغ کے لیے نہیں, صرف تربیت کے لیے نہیں, صرف تزکیہ کے لیے نہیں, صرف پڑھا دینے کے لیے نہیں, صرف پہنچا دینے کے لیے نہیں, بلکہ اس کے احکام کا نفاذ بھی ہو. اور 23 برس کی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ اسی کام میں لگی. اللہ نے دین اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائے, اس کے بارے میں بھی سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں کوئی اور سسٹم چل ہی نہیں سکتا. سورہ آل عمران کی آیت 19 سنائی تھی میں نے آپ کو پہلے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. اللہ کے یہاں سسٹم اگر کوئی ایکسیپٹیبل ہے وہ اسلام ہے. اور اللہ یہ بھی فرماتے اسی آل عمران کی آیت نمبر 85 میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین سسٹم آف لائف اختیار کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسے لوگ تو آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. یہ توجہ سے سنیے بھائی, اللہ اجتماعی سطح پر کسی کی حاکمیت قبول کرنے کو تیار نہیں, انفرادی سطح پر اللہ نے چھوٹ دی ہے. مشہور آیت ہے, ہمارے ہاں لبرلز بھی کوٹ کرتے ہیں, سیکولر لوگ بھی کوٹ کرتے ہیں. کراچی میں ڈٹ کر یہ باتیں میں نے بیان کی الحمدللہ, بینر بھی لگاتے, انگریزی میں بھی ترجمہ, اردو میں بھی ترجمہ. کون سی آیت؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256, آیت الکرسی کی بعد والی آیت, لا اکراہ فی الدین. کیا ترجمہ ہے جی؟ سب کو یاد ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. انگریزی میں ترجمہ کر دیتے ہیں there is no compulsion in religion. آدھی بات ٹھیک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, آدھی بات غلط ہے یا بیان ہی نہیں کرتے. کیا آدھی بات ٹھیک ہے؟ دین میں کوئی جبر نہیں, گن پوائنٹ پر کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا. اللہ نے افراد کو آزادی دی ہے. سورۃ الدہر 29 پارے کے آخر میں اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اب بندہ چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے, چاہے قبول کرے چاہے رد کرے. انفرادی سطح پر آزادی ہے. اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن, اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. افراد کو اجازت ہے جو چاہو سو کرو. اسی لیے گن پوائنٹ پر جبر کر کے کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس آیت کے اعتبار سے دو باتیں اور بھی ہیں. قبول کروانے میں جبر نہیں ہے, لیکن اپنی آزاد مرضی سے جو قبول کر لے گا اس سے عمل کروایا جائے گا. اگر کسی نے اپنے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلوایا تو اس بچے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اگر وہ فری ول سے بچے کو ایڈمیشن دلوائے گا تو 7:30 سے پہلے اسکول پہنچانا پڑے گا, ورنہ پنشمنٹ ملے گی, فائن لگے گا یا بچہ واپس کیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا, کسی جگہ نوکری میں نے آپ نے نہیں کرنی تو نہ کرے, مرضی ہے بھائی, لیکن اگر نوکری کی اور اگریمنٹ پر سائن کیا تو 9 بجے پہنچنا پڑے گا. اگر 3 دن 9 بجے نہ پہنچے, لیٹ ہوں گے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے, سیلری ڈیڈکٹ بھی ہوتی ہے. آزاد مرضی ہے تمہاری, چاہو تو جاب کرو چاہو تو نہ کرو, لیکن جب کرو گے تو پھر پابندی ہوگی. آزادی تمہیں اللہ نے دی ہے, چاہو اسلام قبول کرو چاہو نہ کرو, لیکن قبول کرو گے تو پابندی کروائی جائے گی. یہ مسلمانوں کے درمیان کی بات عرض کر رہا ہوں, قبول کیا تو پابندی کروائی جائے گی. بچہ 7 سال کا ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ نماز کی تلقین کریں گے. 10 سال کا ہو تو کیا کریں گے؟ حوصلہ مار پیٹ مار دھاڑ کی بات نہیں, سختی کریں گے. ایک تو بچوں کے بستر بھی الگ کریں گے, حدیث میں ہے, اور سختی اس معنی میں اسکول کے لیے نہیں اٹھتا تو سختی کرتے ہیں, بولیں ایگزامز کی تیاری نہیں کرتا تو سختی کرتے ہیں. تو اگر نماز کی سختی کرے تو لوگوں کو بولتے ہوئے دین میں جبر تو نہیں, غلط بولتے ہیں لوگ. کس آیت میں لکھا ہے کہ اس کی میتھس کمزور ہو تو اس کے اوپر ٹینشن دو اس کو؟ کس آیت میں لکھا ہے کہ 7:30 بجے بھیجو اس کو اسکول؟ کہیں لکھا ہے؟ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا. اور جب آپ آگے جاتے ہیں اسکول تو پابندی کرتے ہیں. تو جب اسلام قبول کریں گے تو پابندی کرائی جائے گی, احکامات پر عمل درآمد کروایا جائے گا. یہ تو مسلمانوں کے درمیان ایک مسئلہ ہو گیا عمل کرانے کا.
دیکھیے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، انفرادی سطح پر اللہ نے آزاد چھوڑا، جو چاہو سو کرو، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہو نا شکر بنو۔ اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے صرف میری چلے گی، 3 مرتبہ قرآن پاک میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی الفاظ ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سربری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ اک وہی باقی بتانے آزری۔ یہ بھول گئے آج مسلمان، مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی 57 اسلامی ممالک ہیں ہمارے پاس۔ کون سے اسلامی ممالک ہیں بھائی؟ اسلام الگ شے ہے، مسلمان الگ شے ہے۔ وہ ڈاکٹر بلال فلپس ہیں، اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ، اب تو خاصی ایجڈ ہو گئے، 78 پلس ہو گئے۔ ان کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمس ڈو، اسلام از واٹ دا مسلمس آر سپوز ٹو ڈو۔ اور بھائی اسلام وہ نہیں جو مسلمان کر رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ تو 57 مسلم ممالک ہیں ہمارے پاس، مسلمانوں کے ممالک۔ کوئی ایک ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ بتائیے، کیا اسلام نافذ ہے؟ کتاب و سنت کی بالادستی ہے سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، عدالت میں، ریاست میں، ایجوکیشن میں، اسلام کی تعلیمات نافذ کوئی ہے؟ بھول گئے ہم لوگ، مطمئن بیٹھے ہوئے اس پر ہم۔ اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا۔ فکر ہی اس کی کوئی نہیں۔ گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ ہے، اسکرین ٹوٹے ہمیں غصہ ہے، اینڈرائڈ فون ٹوٹے غصہ، آئی فون ٹوٹے زیادہ غصہ آئے گا، مہنگا ہوتا ہے بھائی۔ اللہ کا حکم ٹوٹے کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بات ہو رہی تھی کیا؟ اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، اجتماعی سطح پر اللہ اپنی حاکمیت کے سوا کسی کی حاکمیت، اتھارٹی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس اجتماعی سطح پر اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، پیغمبروں کو اس کام کے لیے بھیجا گیا۔ یہی مشن امام الانبیاء کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 برس کی سیرت اگر ہمارے سامنے ہو تو اسی محنت کے لیے ہے۔ تب قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، آیت نمبر 81، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ خوشخبری تھی، اور بالفعل کیا ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق تم دیکھو گے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول کو یہ 2 چیزیں عطا ہوئیں، ایک الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم، دعوت بھی، تبلیغ بھی، تدریس بھی، تعلیم بھی، تزکیہ بھی، تربیت بھی، مگر ان احکام کا نفاذ بھی۔ دین کیوں عطا ہوا؟ یہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابط حیات کے طور پر دیا۔ پھر وہ آیت کوٹ کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ دین پہلے دن سے چلا آیا، اس کی تکمیل امام الانبیاء پر ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتمام و کمال۔ اور پھر قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور بھائی یہ پورے کا پورا اسلام، اس میں ایمانیات بھی آئیں گی، عبادات بھی آئیں گی، رسومات خوشی غمی کے حوالے سے وہ بھی آئیں گی، گھر کی زندگی بھی آئے گی، معاشرت بھی، معیشت بھی، سیاست بھی، عدالت بھی، ریاست بھی، سب آئے گا اس میں۔ یہ زمین کا مالک کون ہے؟ تو حکم کس کا چلے گا بھائی؟ اللہ کا چلے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر قرآن سے سنیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، سورۃ البقرہ کی آیت 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ کتاب کا لفظ قرآن پاک میں احکام کے لیے بھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ رمضان شریف میں ایک آیت پیش ہوتی ہے تو قرآن میں پورا سال پڑھتے ہیں، کتب علیکم الصیام، البقرہ آیت نمبر 183، تم پر سیام روزہ رکھنا کتبہ فرض کر دیا گیا ہے۔ تو حکم کے لیے بھی کتبہ کتبہ یہ لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، تو کتاب کا ایک معنی احکامات کا مجموعہ بھی ہے۔ بہرحال تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ کچھ احکام مانتے ہو کچھ احکام نہیں مانتے، کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ تقسیم ہو گئی نا، جزوی طور پر عمل ہو رہا ہے نا، یہ پارشل فالوئنگ ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو تم میں سے یہ کر لے، کچھ احکام لے کچھ کو نہ لے، کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، کچھ پسند کرے کچھ کو چھوڑ دے، یہ تقسیم، یہ جزوی طور پر ماننا،
یا یہ پارشل اوبیڈینس یہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل ہونا تو دور کی بات ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, جو تم میں سے روش اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہو. ويوم القیامت يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. یہ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے. اب ذرا بھاری بھاری باتیں آنا شروع ہو گئی. ہمیں تو اطمینان ہو گیا بھائی کلمہ پڑھ لیے تو جنت مل جائے گی. حدیث بھی پیش کرتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, حدیث بالکل صحیح ہے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. مگر حدیث اور بھی تو ہیں. جھوٹا ہے, وعدہ خلاف ہے, خیانت کرنے والا ہے, گالیاں دینے والا ہے, تو کیا ہے بولے نا منافق, یہ بھی حدیث میں. حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, جنت میں داخل نہیں ہوگا, یہ بھی حدیث ہے. سب کو سامنے رکھیے نا بھائی. ہمیں تو اطمینان دلا دیے کہ 4 دیگے کہیں چڑھا دیے تمہاری بخشش ہو گئی بھائی, ختم. تم نے تقریب کروا دی, فلاں مجلس کروا دی, تم نے یہ بانٹ دیا, تم نے تقسیم کر دیا, چاہے حرام سے آ رہا ہوں, تمہارے بارے نہیں آ رہے. کوئی مطمئن ہو گیا جمعے کی 2 رکعت پر, کوئی مطمئن ہے 5 وقت کی نماز پر. تبھی تو یہ باتیں بھاری لگتی ہیں, عجیب لگتی ہیں, انہونی سی لگتی ہیں, یونیک لگتی ہیں, بلکہ یونیک تو نہ کہیں بالکل عجیب و غریب لگتی ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی, قرآن سے باتیں ہو رہی ہیں. اور امام الانبیاء کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا بدا الاسلام غریبا, اسلام جب اس کا آغاز ہوا تو اجنبی تھا, unknown. فسيعود كما بدا, ان قریب اسلام ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ اس کا آغاز ہوا تھا, اجنبی سا تھا. فطوبى للغرباء, یہ عربی والا غریب ہے, اردو والا نہیں. فطوبى للغرباء, اسلام پر عمل کی وجہ سے جو لوگ اجنبی ہو جائیں ان کے لیے بشارت دی رسول اللہ علیہ السلام نے. آج ہمارے یہاں 10 دن کا پیکج چلتا ہے ماہ محرم میں, 12 دن کا پیکج چلتا ہے ماہ ربیع الاول میں, 21 دن کا پیکج چلتا ہے عمرے میں, 20 سے 40 دن کا پیکج چلتا ہے حج کے موقع پر, 3 دن کا پیکج چلتا ہے انتقال کے موقع پر. بس اپنے اپنے پیکیجز ہیں, سب کو پتا ہے. اپنے اپنے حصے کا اسلام پسند ہے, اپنے اپنے مطلب کا کچھ لے لیا جانا پسند ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ تو ایکسپٹ, یہ تو تمہارے مطلب کی پیروی ہو رہی, میرے دین کی پیروی تو نہیں ہو رہی. تو ایک حصہ کتاب کا لو, ایک نہ لو, ایک پر عمل کرو, ایک پر بھائی انالیسس کر لیں. نماز کا حکم چلے مان لیا, زکوٰۃ کا حکم کس کا ہے, ڈنڈی مارتے لوگ. اور پیداوار جو ہوتی ہے کھیتوں میں اس پر کیا دیا جاتا ہے جی, دیتے ہیں کچھ لوگ, دیتے ہیں ماشاءاللہ. بہت سے لوگ زکات میں ڈنڈی مارتے ہیں, عشر میں بھی مارتے ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کن کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا, زکات نہ دینے والوں کے خلاف. دھڑلے سے ہو رہا ہے. اچھا جی زکات بھی دے دی, قربانی بھی کر لی, حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, سود نہیں چھوڑ رہا, تو اللہ اس کے رسول سے جنگی حالت میں. بھائی حرام مال وجود میں جا رہے ہیں, حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, جنت میں نہ جائے گا. رسول اللہ فرما رہے علیہ السلام. یہ تو انفرادی معاملات زندگی. اجتماعی سطح پر آئیے, اللہ تعالیٰ نے سود کو, جوئے کو, سٹے کو حرام قرار دیا. اجتماعی سطح پر زکات کی وصولی, عشر کی وصولی کا حکم ہے. وراثت کے احکامات میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں, بڑے نمازی, پکے نمازی, مگر بیٹیوں کو حصہ, بہنوں کو حصہ نہیں. اللہ نے حکم دیا اس چیز کا قرآن پاک میں. یہ چند مثالیں ہیں. اور اجتماعی سطح پر عدالتوں میں فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہے ہیں. ہماری تو ججوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ ویسٹرن فلسفی ان کو زیادہ سمجھ میں آ گئی, ویسٹرن قانون کو زیادہ پسند آ گیا. اور آج ایسی ایسی تعبیرات ججز کرو خالص قرآن و سنت کی مخالفت پر مبنی ہے. 18 سال سے کم عمر کی شادی, ایک پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا, آگے ججز اس پہ کامنٹ دے رہے ہیں. اور معاذاللہ اتنی گندگی والی زبان ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اب عائشہ کا نکاح کس عمر میں حضور سے ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج جو گندے کامنٹس دیے جا رہے ہیں, کہاں تک زاگے عزت پڑے گی اس کی؟ کوئی ہے پوچھنے والا ان لوگوں کو, ان ظالموں کو؟ دھڑلے کے ساتھ اللہ کی شریعت کا مذاق, کھلواڑ اللہ کے قانون کے ساتھ, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو بھائی دوبارہ واپس آئیے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کا مشن کیا ہے؟ قرآن پاک کیوں عطا ہوا, یہ دین حق اسلام کیوں عطا ہوا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اور یہ 23 برس کی محنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
صحابہ نے انبیاء علیہم السلام کے بعد قیمتی ترین جماعت صحابہ کرام کی ہے، جانے دی انہوں نے، جانے دی ہیں۔ حضور کا دور ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے جانے دی 259 صحابہ۔ حضور کے ہاتھوں اللہ کا دین غالب ہو گیا، حضور کے بعد بھی جانوں کے نذرانے۔ 4 میں سے 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے نا، یکم محرم کی تاریخ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، 18 ذی الحجہ کی تاریخ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 21 رمضان کی تاریخ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ دین کی توسیع بھی ہو رہی تھی اور اس دین کا دفاع بھی کرنا تھا۔ فتنے بھی کھڑے ہو گئے، کوئی مانعین زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے، کوئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف قتال ہوا، صحابہ نے جانے دی۔ پھر سیدنا حسین نے بھی جان دی، عزیمت کے راستے کو اختیار کر کے۔ وہ جو نبی علیہ السلام و خلفائے راشدین جس مزاج پر نظام خلافت عطا کر گئے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ملوکیت کی طرف چل پڑا ہے معاملہ اور یہ دراڑ پڑ رہی ہے یہاں پر۔ اس دراڑ کو روکنے کے لیے یا اس جگہ بند باندھنے کے لیے عزیمت کی داستان ہے۔ سیدنا حسین نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر والوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تسلسل ہے۔ البتہ وہ جو میں نے شہادت و شہید کہا تھا اس کو بھی یہاں سمجھ لیں۔ یہ جو اللہ کی راہ میں جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، یقیناً احادیث مبارکہ میں اس کے لیے شہید کا لفظ آتا ہے۔ البتہ ایک علمی بات ہے، قرآن پاک میں ایسے شخص کے لیے عام طور پر قتل کا لفظ آتا ہے۔ عجیب بات اور مشہور آیت ہے، آپ کو پتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، قتل کا لفظ ہے نا، یقتل، اور وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کا کوئی شعور نہیں۔ تو قتل کا لفظ آتا ہے۔ سورہ توبہ مشہور مقام، بڑا پیارا مقام، بڑی ترغیب و تشویق اللہ کی طرف سے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا۔ بڑی پیاری سی بات ہے، توجہ کیجئے۔ اللہ کو کسی سودے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے بھائی۔ رات کو گھر جاتے ہوئے صبح ناشتے کے لیے کچھ چیزیں لے کے جانی تو بائنگ سیلنگ پرچیزنگ ہوگی، ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کو سودے کی ضرورت ہے؟ پھر یہ لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ ہماری ترغیب و تشویق کے لیے، ہماری موٹیویشن انسپریشن کے لیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اچھا، جان دی کس نے؟ تو لگانے کی توفیق کون دے گا؟ قبول کون فرمائے گا؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ شان کریمی اللہ کی۔ مال دیا کس نے؟ تو لگانے کی توفیق کون دے گا؟ قبول کون فرمائے گا؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ تو میرے حوالے کرو، میری جنت لے لو۔ اس کے تقاضے کی انتہا کیا ہے؟ سارا دین اس میں آ گیا، تفصیل کا موقع نہیں، سب کچھ لگانے کی بات آ گئی۔ انتہائی بات میں کیا مطلب؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہو کریں گے اللہ کی راہ میں۔ فیقتلون ویقتلون، بس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ قتل کا لفظ ہے یہاں پر۔ اللہ کی راہ میں قتال کا موقع بھی آ سکتا ہے، جان تک پیش کرنے کا موقع بھی آ سکتا ہے۔ امام زین العابدین کے بڑے پیارے الفاظ ہیں رحمت اللہ علیہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ میری جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے، بہت دل سے سنیے گا یہ بات، یہ میری جان کوئی گھٹیا شے، کمتر شے، حقیر شے نہیں ہے۔ یہ جان تو وہ جان ہے جس کو پیش کر کے اللہ کی جنت کمائی جا سکتی ہے۔ اسے کسی گھٹیا کام میں نہیں لگانا ہے بھائی، کمتر کام میں نہیں لگانا ہے، حقیر کام میں نہیں لگانا ہے، بڑے کام میں لگانا ہے۔ اور بڑا کام وہ جو محمد مصطفیٰ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بارہ میں عرض کر رہا تھا، راہ خدا میں جو جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کے لیے اکثر قرآن میں قتل کا لفظ آتا ہے۔ ہاں، استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل بتائی۔ ایک مقام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 140، احد کا بیان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، یہ کیوں تم پر یہ حادثہ آ گیا، یہ آزمائش کیوں آ گئی؟ تاکہ کچھ کو تم میں سے اللہ شہداء کا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ امکان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کہ شہداء کا لفظ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا، ورنہ اکثر قتل کا لفظ آتا ہے۔ ہاں، احادیث میں شہید کا لفظ بھی آیا اور قتل کا لفظ بھی آیا جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ جان کا نذرانہ پیش کرنا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول نے تمنا تو فرمائی نا،
والذی نفسی بیدی، اس جان کی قسم جس کے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تمنا ہے میں اللہ کے راہ میں اقتلا، قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا، قتل کیا جاؤں۔ حدیث میں بھی آتا ہے شہادت کے لیے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قتل کا لفظ بھی آتا ہے، اور شہید کا لفظ بھی احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے لیے بھی شہید کا لفظ آیا، عجیب لگ رہا ہے نا، رسول اللہ کے لیے بھی شہید کا لفظ آیا، بہت عجیب لگ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امت کے لیے شہید کا لفظ آیا، تو یہ کس معنی میں ہے؟ یہ ہے فریضہ شہادت کے معنی میں، حضور کے لیے اور ہمارے لیے۔ اللہ کے لیے کیوں شہید کا لفظ استعمال ہوا، اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہ جو شہید کا لفظ ہے، شہادت کے شہید کا لفظ، عربی اسلوب میں اس کے مفاہیم کو دیکھیں گے تو ایک مفہوم ہے حاضر ہونا، یعنی موجود ہونا، ایک مفہوم ہے گواہی دینا، ہم سب کو پتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ میں کبھی ترجمہ کیا کہ میں قتل ہوتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں گواہی، تو گواہی دینے کے معنی میں۔ اور شہید کا ایک معنی ہے مددگار ہونے کے معنی میں۔ ربط کیا ہے؟ کسی موقع پر جو معاملہ پیش آیا، جو موجود ہوگا وہ گواہی بھی دے گا اس کے بارے میں، اور جو موجود ہوگا تو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ مدد بھی کرے گا۔ تو سورہ فتح کی آیت 28 میں اللہ کے لیے مددگار کے معنی میں استعمال ہوا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس کام کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے معاملے کے لیے عالم اسباب میں ایمان والے محنت کریں گے، مگر اللہ اس کے لیے بطور مددگار کافی ہوگا۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ عالم ظاہر میں محنت کس نے کرنی ہے؟ ایمان والوں نے۔ اب آئیے شہید کا لفظ حضور کے لیے، شہداء کا لفظ امت کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143، البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ دیکھیں، تمہیں اسی طرح ہم نے امت وسط، درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف شہداء، گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کلام محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا ہوا، اللہ کا دین محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا ہوا، آپ نے پورے کا پورا دین، پورے کا پورا قرآن ہمیں پہنچایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے گواہی لے لی، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام کو پہنچا دیا؟ حضور بالکل پہنچا دیا، حق وصیت، حق نصیحت، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ شاہد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج شاہد ہے، موجود ہے، ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلی شہادت والی آسمان کی طرف بلند فرمائی اور عرض کی اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں، میں نے پہنچا دیا۔ اب دل سے سنیے گا، پتہ ہے حضور نے گواہی کیوں لی؟ کل اللہ کے رسول سے بھی پوچھا جائے گا کہ پہنچایا کہ نہیں، اور اس پہنچائے جانے والی بات سے متعلق ایک آیت پر رسول اللہ زار و قطار روئے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناؤ۔ حضور آپ پر تو نازل ہوا، نہیں تم سناؤ، تم سے سننا مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث۔ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی سر جھکا کر، جب آیت نمبر 41 پر پہنچے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا حسبک حسبک، عبداللہ کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھائی تو زار و قطار حضور رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے۔ کیا آیت تھی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی علیہ السلام کیا حال ہوگا اس دن؟ ہر امت میں سے ایک شہید، گواہ ہم اس کو کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو بطور گواہ کھڑیں گے ان کے خلاف، آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ ہر پیغمبر اپنی امت کے بارے میں کہہ دیں گے اللہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، اور حضور نے پہنچایا، گواہی دی، گواہی لی، اللہ کو گواہ بنایا، لیکن آنکھوں میں آنسو ہے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہے۔ کیوں روئے ہیں؟ کل مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی، سخت بات ہے۔ خلاف کا مطلب اللہ میں نے پہنچا دیا، تو پوچھ انہوں نے کیا کیا۔ ہمیں رونا آتا ہے کبھی؟ تو یہ شہادتوں کے معاملے، گواہی کے معاملے کل بھی ہیں، یہ آج ہمارے ذمے ہیں۔ اب دوبارہ یہ آیت سنیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا ترجمہ درمیان کا بھی ہوتا ہے، بہترین کا بھی ہوتا ہے، معتدل بیلنسڈ کا بھی ہوتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، درمیانی امت۔ تم لوگوں کے خلاف گواہی دینے والے ہو جاؤ،
خلاف کا مطلب کیا ہے؟ کل ہماری گردن پکڑی نہ جائے بھائی. آج کوئی ہم سے پوچھے کہ یہودی کہاں جائے گا، عیسائی کہاں جائے گا، ہندو کہاں جائے گا، تو کل کے بارے میں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہاں جائے گا وہ؟ بولیں جہنم میں. ہم کہاں جائیں گے؟ بس ختم. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. لیکن کئی دو جملے کہتے نا کافی. اس نے جاتے جاتے کہا اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچا ہمیں. اب اللہ کس سے پوچھے گا؟ کس سے بتائیں نا؟ ہم سے پوچھے گا. کیونکہ آج ہم دعوے کرتے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے، بالکل صحیح بات ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں. ہم مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کار رسالت پہنچانے والا کام باقی، وہ ذمہ داری ہماری. تو جن کے بارے میں کہیں گے یہ جہنمی جہنمی جہنمی، اگر انہوں نے مقدمہ رکھ دیا اللہ ہمیں تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا، اللہ کس سے پوچھے گا؟ ہم سے پوچھے گا. اس لیے خلاف گواہی دینی ہے تاکہ گردن نہ پکڑی جائے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر گواہ ہو جائیں. اب پہلا حصہ جو طویل تھا وہ میں مکمل کر رہا ہوں. ختم نبوت کے بعد آج ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. جا بجا قرآن پاک کی آیات ہیں، اور حجۃ الوداع کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور ایک مشہور آیت بھی سنائی دیتا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. اکیلا کے لیے نیک نہیں بننا، تم نے دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، تم منکر سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ گفتگو کا ایک بڑا حصہ جو کہ پہلا تھا مکمل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور اس تعلق سے آپ کا مشن رسالت کیا ہے. تو اس مشن میں قرآن 3 دفعہ بتا رہا ہے بھائی قرآن پاک جو عطا ہوا، دین حق جو عطا ہوا، یہ صرف دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تدریس کے لیے، الیبریٹ کرنے کے لیے ہی نہیں ہے. یہ سب بھی ہوگا مگر اس قرآن کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے. یہ دین سے پھیلانے، نشر و اشاعت کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، الیبریٹ کرنے کے لیے، پبلش کرنے کے لیے ہی فقط نہیں ہے. یہ سب بھی ہوگا مگر اس کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے گی. اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مبارک اور قیمتی خون محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور توجہ کیجئے گا، جملے پر توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے بہنے دیا ہے یہ خون. حساس بات ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. جس رب نے قوم سمود اور عاد کو مٹا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، قارون کو دھسا دیا، طائف والوں کو تباہ نہیں کر سکتا تھا اللہ؟ احد کے میدان میں آنے والے کافروں کو اللہ مٹا نہیں سکتا تھا، دھسا نہیں؟ اللہ قادر ہے. اللہ نے طائف میں اپنے پیغمبر کا خون بہنے دیا ہے. اللہ نے احد کے میدان میں اپنے پیغمبر کا خون بہنے دیا ہے. کل امت میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ جان، مال، کیریئر، پروفیشن، فیوچر، گھر، اولاد، بچے، رسول اللہ کا گھرانہ نہیں تھا کیا؟ صحابہ کے گھرانے نہیں تھے کیا؟ صحابہ کے بزنس نہیں تھے کیا؟ صحابہ کی اولاد نہیں تھی کیا؟ بہنے دیا اللہ تعالیٰ نے. حساس نقطہ ہے. کل کوئی کھڑا ہو کر امتی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرے، بہانے نہ بنائے. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ مختصر. بھئی تنظیم اسلامی کیا ہے؟ تو یہ تنظیم اسلامی، اچھا جی چلیں، ڈاکٹر اسرار صاحب سے کتنے لوگوں کو محبت ہے بھائی؟ بات کھڑا کر لیں. ہمارے تو استاد ہیں، روحانی والد ہیں، ہم سب کو یہ نا بھائی. تو وہ یہ دے کے گئے کچھ ہمیں. اگر محبت ہے، وہ کہتے تھے بھائی لوگ ہاتھ ملاتے، ہاتھ آؤ بھائی ہاتھ ملاؤ، بیعت کرو میرے ہاتھ پر. میں نے ذرا ہلکے سے کہا آؤ آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، آؤ شامل ہو جاؤ اس کام کے اندر. یہ کیا تم ادب سے کھڑے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، آؤ شامل ہو نا بھائی. تو وہ تو یہ کہا کرتے تھے بھائی. تو اگر ان سے محبت ہے اور ان پر اعتماد ہے تو بسم اللہ کیجیے. اب تنظیم اسلامی کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں کچھ عبارات لکھی ہوتی ہیں، ان کا کچھ کا حاصل میں عرض کر رہا ہوں. ہم معروف معنی میں کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے. تھوڑا سا اضافہ کر لیں، ہم مسلکی مباحث میں بھی نہیں جاتے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اکثر حنفی حضرات آتے ہیں، اہل الحدیث بھائی بھی آتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ہاتھ سینے پر باندھ لے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کوئی آمین تھوڑا بلند آواز سے کہہ لے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہمارے یہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، 8 کے قائل بھی ہمارے یہاں 20 ادا کر لیتے ہیں. تو میں بھی کبھی دل جوئی کرتے ہوئے سورہ حج میں دوسرا سجدہ بھی کروا دیتا ہوں. جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے سورہ حج میں کتنے سجدے ہیں؟
دو. لیکن دوسرا امام شافعی کے نزدیک واجب, امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب, تو ہم دورہ ترجمہ قرآن میں دوسرا سجدہ بھی کروا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دل بڑا رکھیں بھائی. تو ہم معروف معنی میں کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے, ہم مسلکی مباحث میں نہیں جاتے, علمی اختلافات کی قدر کرتے ہیں علمی انداز میں, مگر ہم اس کی کوئی دعوتیں نہیں دیتے. ہم معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. معروف معنی میں سیاسی جماعت جو الیکشن میں حصہ لیتی ہے, پھر نوٹ بھی مانگتی ہے اور ووٹ بھی مانگتی ہے. تو ہم نہ نوٹ کا مطالبہ کرتے ہیں نہ ووٹ کا مطالبہ کرتے. ہاں سیاسی تبصرے بھی کرتے ہیں. انبیاء نے سیاست کی, عجیب لگے گا آپ کو, انبیاء علیہ السلام نے سیاست کی ہے. تو پہلے سیاست کے لفظ کو تو جانو, عربی کا ہے بھائی. سیاست کہتے ہیں انتظام کو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ, اس میں سیاست مدن, یہ مدن مدینہ کی جمع ہے, یعنی شہروں کا انتظام, پورا چیپٹر ہے. اور حدیث ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام کو انبیاء چلاتے تھے. جب ایک نبی دنیا سے چلے آ جاتے دوسرے آ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ نے تو انبیاء کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائی, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. بہرحال تو ہم معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں ہے جو الیکشن کا انتخابات میں حصہ لے. اب کون سے انتخابات, کون سے الیکشن, 45 47 ہم سب کو پتا ہے. ان بچوں سے بھی پوچھے اس وقت پاکستان میں حکومت کس کی ہے, بچے بھی آپ کو جواب دے دیں گے. سب کو ہی پتا ہے نا, اور کون سا مطلب کون سا نظام, کون سا الیکشن کا معاملہ, ہم سب کو پتا ہے. اور یہ دینی جماعتیں جو بعض بڑی بڑی الیکشن کے اندر حصہ لیتی ہیں, ان کے ذمہ داران اور عمرہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس راستے سے ہونے والا نہیں ہے. تو ہم معروف معنی میں کوئی مذہبی فرقہ نہیں ہے, کوئی مسلک کی پرستش نہیں کرتے, مسلکی بنیادوں پر جو تفریق پیدا نہیں کرتے, اور ہم معروف معنی میں کوئی سیاسی گروہ یا سیاسی جماعت نہیں. تو پھر ہم کیا ہیں بھائی؟ لکھا ہے ہماری کتابچوں میں اصولی اسلامی انقلابی جماعت. اصولی کتاب و سنت کے اصول کی بنیاد پر, انقلابی کس معنی میں؟ اسلامی انقلاب کی بات ہو رہی ہے. ابھی جو ہم نے اتنی لمبی گفتگو سنی, تو اسلام کیا ہے جی؟ دین ہے. ایک بات رہ گئی, انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے. انگریزی والا ریلیجن زندگی کے انفرادی معاملات تک محدود ہے, لیکن اسلام جو کہ دین یعنی سسٹم آف لائف ہے, نظام زندگی ہے, وہ پوری زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے, انفرادی معاملات کے لیے بھی اور اجتماعی معاملات کے لیے بھی. تو اصولی اسلامی انقلابی جماعت, انقلاب کا لفظ کیوں لے کر آئے؟ کچھ لوگوں کو الرجی ہو گئی انقلاب کے لفظ سے آج کل, ٹھیک ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے, لیکن اجتماعی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی کا آنا, اجتماعی معاملات میں, سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, اس کو انقلاب کہا جاتا ہے. ایک فرد راتوں رات اس میں تبدیلی آ جائے, اس کو انقلاب کہتے ہیں. انقلاب اجتماعی معاملات میں. تو ہم نظام کے بدلنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں, جو کہ مشن ہے کس کا؟ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تنظیم اسلامی میں شامل ہوں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا کچھ نیا نہیں کرنا پڑے گا بھائی. کیا مطلب؟ کچھ نیا نہیں کرنا پڑے گا. جو قرآن و سنت نے تقاضے رکھے, خود اللہ کے بندے بنو, 3 فرائض ہم بڑے بڑے بیان کرتے, تو اللہ کی بندگی کا تقاضا اللہ نے کیا, ہر رسول نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ, میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اللہ کا دین تقاضا کرتا ہے کہ اب شہادت علی الناس کا فریضہ تم نے انجام دینا ہے, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, شہادت کا فریضہ انجام دینا, یہ دوسرا بڑا بڑا ہمارا فریضہ ہے. تیسرا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ حضور کا مشن تھا. آج ہم سے مطالبہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں, اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو میں عرض کرتا ہوں کچھ نیا نہیں کرنا, وہی تقاضے پورے کرنے جو اللہ کی دین, اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی تعلیم سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ہاں اکیلے پورے دین پر عمل نہیں ہو سکتا. پورے دین پر اکیلے تہجد گزار بن جائے گا, نوافل کی کثرت بھی کر لے گا, تسبیحات میں آگے بھی بڑھ جائے گا, صدقہ خیرات میں آگے بھی بڑھ جائے گا, مگر نظام کی تبدیلی کی جد و جہد اکیلے تو جماعت ضروری ہے. اس لیے بھائی سارا کائے کو کھگیڑ مول لیا ہے, اس لیے کہ بھائی کل نجات ہو جائے ہماری. وتواصوا, سورہ عصر گردر صاحب نے سنا ہوگا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا, مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. تو یہ جماعت اس بنیاد پر. پھر اور آگے چلیں, بھئی جماعت کیسے بنے گی؟ تو ایک معروف طریقہ ہے کہ جی کچھ لوگ جمع ہو جائیں, الیکشن کریں, صدر منتخب کر لیں, جس کو پسند نہ آئے وہ کیا کرے, اس کے خلاف کنونسنگ کرنا شروع کر دے اور اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی کوشش کرے, 2 سال بعد اس کو اڑا دیں گے ہم. یہ ایک معروف طریقہ ہے ہمارے یہاں. لیکن ایک طریقہ ہے جو
قرآن و سنت سے ثابت ہے، سیرت سے ثابت ہے، خلفائے راشدین کی خلافت کے منعقد ہونے سے ثابت ہے، سیدنا حسین کی تحریک سے ثابت ہے، امت کے اسلاف سے ثابت ہے۔ وہ ہے جماعت کیسے بنائی جائے؟ بیعت کی بنیاد پر۔ قرآن میں تفصیل ہے، بیعت رضوان تو سب کو معلوم ہے نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کا تصور قرآن پاک میں۔ عورتوں کی بیعت کے الفاظ خواتین سنیں، عورتوں کی بیعت کے تو الفاظ قرآن پاک میں سورہ ممتحنہ کے آخر میں۔ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی قسم کی بیعتیں لی ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی معروف جو کتاب ہے سنن نسائی، اس میں 10 قسم کی بیعتیں رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر کی۔ خلفائے راشدین کی بیعت منعقد ہوتی تھی نا، آپ کو معلوم ہے۔ سیدنا حسین نے بھی بیعت لینے کی بات کی تھی نا، آپ کو معلوم ہے۔ امت میں 14 صدیوں سے تحریکیں چلی، آپ کو معلوم ہے، بیعت کی بنیاد پر۔ تو تنظیم اسلامی بھی بیعت کی ہی بنیاد پر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی۔ یہ بیعت جہاد ہے، مستقل محنت اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے۔ بیعت ارشاد جو ہمارے معروف و تصوف کے حلقے میں افراد کی اصلاح کا معاملہ، ہم اس میں بحث نہیں کرتے، مگر بیعت جہاد کی ہم بات کرتے ہیں جو تنظیم اسلامی میں ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو وہی مشن جو اللہ کے رسول کا تھا، ہم کوشش کریں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اسی کو ہم لے کر چلیں۔ ہاں، جو آیت شروع میں بار بار پیش کی گئی اس میں 2 باتیں، الہدا عطا ہوئی قرآن پاک اور دین حق عطا ہوا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ادارے قائم کیے، ہم دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، قرآن کے فہم کو عام کرنے کے لیے، بالخصوص پڑھے لکھے نوجوانوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے انجمن خدام القرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں، اسی طرح 1986 میں انجمن خدام القرآن سندھ میں۔ ڈاکٹر صاحب ملتان کی کب قائم ہوئی تھی؟ 92 میں یہاں ملتان میں جو ہماری مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی، انجمن خدام القرآن یہ ادارے کا نام ہے۔ ہاں، برانڈ نیم ہمارا مشہور ہے قرآن اکیڈمی، رجسٹرڈ باڈی کا نام کیا ہے جی؟ انجمن خدام القرآن۔ اسی طرح فیصل آباد میں، جھنگ میں اور علاقوں میں بھی یہ ادارہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم کیا رحمۃ اللہ علیہ۔ برانڈ نیم ہمارا مشہور ہے قرآن اکیڈمی۔ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، قرآنی عربی منتخب نصاب، دورے ترجمہ قرآن، خطاب جمعہ وہ بھی قرآن کے ذریعے، دروس قرآن وہ بھی قرآن کے ذریعے۔ کیوں؟ حضور کو قرآن عطا ہوا، حضور نے قرآن کے ذریعے دعوت دی، تبلیغ کی، جہاد کیا، تربیت دی، تزکیہ کیا، تو ہم قرآن کو اس طرح عام کرنے کی کوشش کریں اس ادارے کے تحت۔ دوسرا، حضور کو دین حق عطا ہوا اور اس کے غلبے کا تقاضا، اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے بیعت کے اصول پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کی، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے جماعت موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ 2 ادارے، انجمن خدام القرآن، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، دعوت، تبلیغ قرآن کے ذریعے اس حوالے سے، اور تنظیم اسلامی ٹھیٹ بیعت کے اصول پر جو قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین سے اور امت کی 14 صدیوں سے ثابت ہے، وہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم کی۔ ایک دل سے بات عرض کرتا ہوں، پچھلے 2 سال سے ذرا زیادہ ہی بات میری زبان پر آ رہی ہے، خاص طور پر رمضان مبارک میں۔ آج دنیا ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتی ہے نا، اور آپ حضرات مجھے جانتے ہیں کہ میں میڈیا پر بھی پروگرامز کرتا ہوں، بہت سارے علماء سے رابطہ ہوتا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء سے، اور سب تسلیم کرتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا جی ہمیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے ہم سے غلطی ہو گئی، کچھ نے فتوے بھی جاری کر دیے، ایسا بھی ہوا ویسا بھی ہوا، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو مس کیا ہے، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مکتب فکر کے بڑے صاحب علم کو سنا اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا تو زمین آسمان کا فرق ملا۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کہتے زمین آسمان کا فرق ملا۔ تو بہرحال محبت کرنے والے ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت ہیں، اور میرا ایک تجربہ یہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ پاکستان سے باہر ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننے والے زیادہ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈاکٹر صاحب کو لوگ سن رہے ہیں، ہندوستان میں سن رہے ہیں، بنگلہ دیش میں سن رہے ہیں، اور جہاں جہاں اب تو آج کل ٹرانسلیشن بھی ہو جاتی ہے نا۔ صدر مرسی شہید یاد ہے رحمت اللہ علیہ، ایک بڑے صاحب علم نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کا کچھ کام عربی میں ان کو میسر آئے تو صدر مرسی نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے ان کے کام کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس شخص نے بتایا جب صدر مرسی وزیر اعظم بنے مصر میں، تو ان کی جو تقریب تھی ان میں وہ صاحب موجود تھے پاکستان سے، تو دنیا سن رہی ہے۔ بہرحال اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اگلی بات جو میں نے عرض کرنی وہ یہ ہے، بھی ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی تھے، بڑے زبردست کام انہوں نے کیا، بڑی ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی خدمت کی، بڑی ڈاکٹر صاحب نے خلافت کی بات کی، ڈاکٹر صاحب کی جو پروفیسیز ہیں، یعنی پیشن گوئیاں ہیں، آج دنیا کہہ رہی، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے صاحب کہہ رہے ہیں، میں بھی صرف ڈاکٹر صاحب کو ایک مدرس قرآن، مفکر قرآن سمجھتا تھا، لیکن ذاکر نائک نے بھی کہا کہ یار RSS کی بات پتہ نہیں کب ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی، اور ہم بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ان لوگوں کو کبھی حکومت ملیں گی ہندوستان میں، تو ذاکر نائک جیسا شخص کہتا ہے کہ میں بھی دنگ و پریشان۔ مگر میں اس سے اگلی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، بس ڈاکٹر صاحب کی تعریف کر دینا کافی ہے؟
تو اگر محبت ہے تو بھائی ان کے کام میں آؤ. یہ پچھلے 2 سال سے کچھ زیادہ میری زبان پر بات آئی. اف یو لو ڈاکٹر اسرار صاحب تو لو ہز مشن نا. اور ان کا مشن ان کا ذات کا مشن تھوڑا ہی ہے, وہ محمد مصطفیٰ کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدا را اگر محبت ہے تو کام میں شریک ہو, محنت کریں اس کام کے اندر, آئیں اس اجتماعیت کے اندر, شامل ہو اس اجتماعیت کے اندر. تو ان کے لیے بھی ہم صدقہ جاریہ بنیں گے اور ہم اس کام کو آگے لے کے بڑھیں گے. آگے لوگ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تنظیم اسلامی نہ آپ سے نوٹ کا مطالبہ کرتی ہے, کبھی ہم آپ سے چندے کی اپیل نہیں کریں گے. اگر کبھی کیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ نے کبھی چیچنیا کے مجاہدین کو چاہے تو ان کے لیے ایک دفعہ کی تھی, اور قرآن اکیڈمی کراچی میں, اور میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے زیور تک چھوڑ کر گئیں, جو پہنا سب اتار کے چھوڑ کر گئیں, مگر وہ مجاہدین آئے تو ان کے لیے اعلان کیا ڈاکٹر صاحب نے. یا زلزلے کا کبھی معاملہ آ جاتا ہے, سیلاب کی طوفانی جو ہے ایک آفت آ جاتی ہے, تو کبھی ہے ہم اپنے تنظیمی کام کے لیے, انجمن کے کام کے لیے, قرآن اکیڈمی کے کام کے لیے انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے چندے کی اپیل نہیں کریں گے. ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں. اب وہ الفاظ اگلے کہ میرے آنسو نکل جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں, آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں. کیا مطلب؟ ایک دائی بھکاری ہوتا ہے, اس کو افراد چاہیے کام کرنے کے لیے. پیسہ نہیں مانگتا میں تم سے, محلات نہیں مانگتا تم سے, پلاٹ نہیں مانگتا تم سے, تم کو مانگتا ہوں. یہ میں ایڈ کر رہا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب فرما دے تم سے تمہاری اولاد کی بھیک مانگتا ہوں. لگاؤ اپنے بچوں کو اس کام کے اندر. اس سے بڑا کوئی کام نہیں جو محمد مصطفیٰ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی ہم آپ سے چندے کی اپیل نہیں کریں گے انشاءاللہ, کوئی نوٹ کا مطالبہ نہیں کریں گے, کوئی ووٹ کا مطالبہ نہیں کریں گے, کوئی ذاتی مفاد کے لیے کوئی آپ کے سامنے تقاضا نہیں رکھیں گے. نہیں بھائی, اللہ کے رسول کا یہ مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور امتی ہونے کے ناطے اس مشن کو تھامنا, اس جد و جہد میں آگے بڑھنا, یہ آج ہمارا فرض ہے. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب سے کوئی محبت ہے تو بھائی اس کام میں لگیں. اس کام میں لگیں گے تو ان کے لیے بھی ہم صدقہ جاریہ بنیں گے, اور کل یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اور یہ ذمہ داری ہماری ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام ساتھیوں کا, بزرگوں کا, نوجوانوں کا, بچوں کا, خواتین بھی پردے میں کچھ موجود ہیں, آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. موسم کی یہ شدت کے باوجود, طوفانی ہوائیں اور بارش کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے. الحمدللہ یہ آپ کی قرآن پاک سے اور دین اسلام سے محبت کا اظہار ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور مزید ہمارے دلوں کو اللہ نرم کرے, اخلاص سے نیت عطا کرے. ہمیں اللہ اس کام کے لیے قبول کر لے جس کام میں حضور کا خون بھی بہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کام میں صحابہ کرام کی جانیں گئی ہیں. تب ہم بھی قیمتی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ اس کام کے لیے مجھے, آپ کو, ہم سب کو قبول فرمائے. مزید آپ ہمارے رفقائے تنظیم سے, اکیڈمی کے ساتھیوں سے رابطہ رکھیے گا. آگے کس طرح بڑھا جا سکتا ہے, شمولیت کیسے تنظیم اختیار کی جا سکتی ہے, وہ آگے کی تفصیلات. اگر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ مشن حضور کا آج ہمارے کاندھوں پر ہے, تو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. وہ انگلش میں کہتے ہیں ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے, جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. اور اردو میں کیا کہتے ہیں, ابھی نہیں تو ہاں. ارادہ دل میں کر لیں, آگے راستے اللہ تعالیٰ خود کھولے گا. اللہ مجھے آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں مختصر انشاءاللہ.